یعنی اس سے ظاہر ہو گیا کہ اب مسلمانوں کو فتح ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا، بارش کی وجہ سے پورا میدان جنگ مسلمانوں کے حق میں ہو گیا۔ جس زمین پر کافر موجود تھے وہ نرم زمین تھی، جب بارش ہوئی تو وہ کیچڑ بن گئی، دلدل بن گئی، اور کافروں کا وہاں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ کھڑے ہوتے تو پھسل کر گر جاتے۔ رب العالمین ہر چاہت پر قادر ہے۔ کچھ لمحات پہلے میدان جنگ کا جو نقشہ تھا اس میں مسلمانوں کی جگہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بارش کے ذریعے اس کو پورا پلٹ دیا، اور اب مسلمانوں کی جگہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ مفید تھی۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا لِیُطَہِّرَکُم بِہِ، تاکہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے، تم نے اس سے وضو کیا، غسل کیا۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو دھارس بندھائے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس سے تمہارے قدم جمع دے۔ تو مسلمانوں کے قدم میدان جنگ میں جم گئے، مٹی جب بیٹھ گئی اور زمین اس قابل ہو گئی کہ اس پر چلنا اور دوڑنا آسان ہو گیا، تو اس سے مسلمان بہت خوش ہوئے۔ اِذْ یوحی ربک الی الملائکہ، اے محبوب یاد کریں جب آپ کا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم مسلمانوں کو ثابت رکھو، یعنی اے فرشتوں مسلمانوں کی مدد کر کے انہیں بشارت دے کر ان کو ثابت رکھو، ان کے قدم اور مضبوط کرو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت، رعب ڈال دوں گا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، اے فرشتوں تم کافروں کی گردنوں سے اوپر مارو۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کی ایک ایک پور پر ضرب لگاؤ، ایک ایک جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ کافروں کی گردنوں سے اوپر مارو اور ان کے ایک ایک جوڑ پر مار لگاؤ۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ فرشتوں نے جنگ میں حصہ لیا ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدر کے میدان میں فرشتوں نے قتال نہیں کیا، کافروں پر حملہ نہیں کیا، جہاد میں حصہ نہیں لیا، ان کی یہ سوچ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کے خلاف ہے۔ حضرت ابو داؤد مازنی جو بدر میں حاضر ہوئے تھے فرماتے ہیں کہ میں مشرک کی گردن مارنے کے لیے اس کے در پہ ہوا، ایک مشرک کے پیچھے بھاگا اور اس پر میں نے حملہ کیا، اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا، تو میں نے جان لیا کہ اس کو کسی اور نے قتل کیا۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے میدان میں ہم میں سے کوئی تلوار سے اشارہ کرتا تھا تو اس کی تلوار پہنچنے سے پہلے ہی مشرک کا سر جسم سے جدا ہو کر گر جاتا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مٹھی مبارک میں مٹی لی، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے سورہ یاسین شریف کی 9 آیتوں کی تلاوت کر کے اس پر دم فرمایا، اور وہ مٹھی جو مٹی کی تھی وہ آپ نے کفار کی طرف پھینک دی۔ کوئی کافر ایسا نہ بچا جس کی آنکھ میں اس میں سے کچھ نہ پڑا ہو۔ یہ مٹی پھینکنی تھی کہ کافروں پر روب طاری ہوا اور وہ بھاگے اور انہیں شکست ہوئی۔ بدر کا یہ واقعہ جمعۃ المبارک کے دن ہوا صبح کے وقت، اور سن 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک۔ تو یاد رکھیں 17 رمضان المبارک بڑا عظیم دن ہے، اسے یوم الفرقان کہتے ہیں۔ اس دن کی یاد منانی چاہیے، اور یوم الفرقان ہمارے بچوں کو بتانا چاہیے کہ 17 رمضان کو کیا نسبت ہے۔
اس دن اور اس سے متصل جو جمعہ ہو اس میں بدر شریف کا واقعہ اور جو بدر شریف کے موقع پر معجزات ظاہر ہوئے وہ ہماری نئی نسلوں کو ہر سال بتانا چاہیے تاکہ مسلمانوں کے دل میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت پیدا ہو۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، یہ تو چکھو جو بدر میں پیش آیا۔ 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے اور باقی ذلیل و رسوا ہو کر بھاگے، یہ دنیا کا عذاب ہے۔ ذالکم فذوقوہ، یہ وہ عذاب ہے جو تم چکھو۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کافروں کو آگ کا عذاب ہے، آخرت میں جہنم ہے ان کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، ایمان والوں جب کافروں کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو، فلا تولوہم الادبار، تو انہیں پیٹھ نہ دو، یعنی اگر کفار تم سے زیادہ بھی ہوں تو ان کے مقابلے سے نہ بھاگو۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو اس دن انہیں پیٹ دے گا، یعنی میدان جنگ سے بھاگ جائے گا، اس کے لیے اللہ کا غضب ہے اور جہنم کا عذاب ہے۔ الا، مگر متحرفا لقتال، لڑائی کا ہنر کرنے، او متحیزا الی فئۃ، یا اپنی جماعت میں جا ملنے کے لیے، تو اس کا پیچھے ہٹنا جائز ہے۔ فقد باء بغضب من اللہ، جو بغیر شرعی اجازت کے پیچھے ہٹے گا وہ اللہ کے غضب میں پلٹا، یعنی وہ اللہ کا غضب لے کر بھاگا۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ یعنی مسلمانوں میں سے جو جنگ میں کفار کے مقابلے سے بھاگا وہ غضب الہی میں گرفتار ہوا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے۔ ہاں، 2 حالتیں ایسی ہیں کہ جس میں پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے۔ ایک تو یہ کہ لڑائی کا ہنر یا کرتب کرنے کے لیے پیچھے ہٹا ہو، وہ پیٹھ دینے اور بھاگنے والا نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔